بخاری اسلام آباد میں پریس کانفرنس کریں، آپ کو لے چلیں گے UBI اور WWF کا. تو یہ بہت ایک اہم بات ہے، کیونکہ اس میں جو ہمارا جو سب سے ونریبل جو طبقہ ہوتا ہے، پینشنرز اور لیبرز، وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے واضح طور پہ رکھوں کہ سندھ حکومت نے ان کے ساتھ کیا کیے. اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ سعید غنی صاحب نے بڑی غلط چیزیں ریپرزینٹ کی ہیں، وہ بھی لائیو ٹی وی پہ. ان نے جو غیر مناسب چیزیں بولیں جو سچ حقیقت ہے ہی نہیں، جھوٹ ہے اگر میں کھل کے اگر بولوں. تو اور وہ بھی سندھ سے، کہتے ہیں چور مچائے شور. تو ان دونوں ڈپارٹمنٹس میں جو سندھ نے کیا ہے شاید کسی اور نے کبھی نہ کیا ہو، تو اس کو میں آپ کو ذرا واضح طور پہ بتاتا ہوں. پہلے تو میں سعید غنی صاحب کو یہ ذرا کلیئرٹی بتا دوں کہ جب کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ بنی تھی 2011 میں، تو ہماری حکومت نہیں تھی، وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی ان کی ہی حکومت تھی، PPP کی تھی. اور سندھ حکومت نے جو PPP کی حکومت تھی، ان نے 2011 میں کنکرنٹ لسٹ سے UBI کو اور WWF کو نکال کے IPC کے نیچے رکھا، جو IPC فیڈرل حکومت کے نیچے آتی ہے، فیڈرل حکومت کی ڈومین ہے. تو انہوں نے اپنی حکومت کے دوران کنکرنٹ لسٹ سے نکال کے IPC میں رکھا ہے. یہ ہم نے نہیں رکھا، یہ 2011 میں آپ نے کیا تھا. اب سعید غنی صاحب کو 1.5 سال بعد ہوش آیا ہے، اور اب وہ اپنی پارٹی کی ڈیسیجن کو چیلنج کر رہے ہیں. ہم نے اگین میں کہتا ہوں کہ ہم نے نہیں کیا، 2011 میں ان نے IPC میں ڈالا تھا دونوں چیزیں. اب یہ اپنی ڈیسیجن کو پھر سے یہ چیلنج کر رہے ہیں. آپ کی 5 سال حکومت تھی، آپ کیوں نہیں اس کو ڈیولیوشن کی طرف لے کے گئے؟ اگر آپ کو اتنا آپ کا ایمان ہے اس کو ڈیوالو ہونے کا، کہ ڈیوالو ہو کے یہ بہت ہی زبردست ڈپارٹمنٹ آپ بنا دیں گے، تو آپ نے 5 سال کی حکومت نے کیوں نہیں کیا؟ پھر نون کی حکومت آئی، آپ نے کیوں نہیں ریز کیا؟ بلکہ جب ان نے IPC میں 2011 میں ڈالا، تو اس وقت پنجاب میں نون لیگ کی حکومت تھی. تو 2012 میں نون لیگ نے ان کے اوپر کیس کیا ہوا ہے اس کے ڈیوالو ہونا چاہیے. 2012 کا کیس ہے سپریم کورٹ میں. تو اگر سعید غنی صاحب کو اس پہ اتنا ہے، تو وہ نون لیگ کا کیس 2012 میں PPP کے جو خلاف ہوا تھا کہ ان نے IPC کے نیچے کیوں ڈالا، ڈیوالو نہیں کیا، تو اب وہ وہاں جا کے نون لیگ کا کیس جوائن کریں. آپ یہاں آ کے مس لیڈ نہ کیا کریں. وہاں بھی جو نون لیگ کا کیس تھا 2012 کا، اس کے جا کے ایک پارٹی بنے، وہاں بھی ایک PDM شروع کر دیں، کیونکہ اور کوئی طریقہ راہ نہیں ہے. دوسری چیز ان نے یہ کی ہے کہ 5 سال ان کی حکومت تھی، 5 سال نون کی، کبھی کوئی بات نہیں ہوئی ان کی ڈیولیوشن پہ، کبھی کوئی محنت ہی نہیں ہوئی ڈیولیوشن کی طرف. اس کے آگے جب آپ چلتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ان نے بات کی تھی کہ منٹس چینج ہوئے. یہ خط ہے پرائم منسٹر آفس سے بھی اور CCI کی سمری کا سارا. اس پہ لکھا کہ فردر کلیریفیکیشن واز آسکڈ، نو وداؤٹ امینڈنگ دا منٹس آف CCI. دوسرا ان کا جھوٹ. اس میں بھی فائنل جو ان کا جو خط تھا، اس میں بھی کہ فائنل منٹس کمیونیکیٹڈ has been pleased to observe that no amendment underlined in the minutes is permissible after the same has been finalized in terms and rule number 12 of the rules in view of the Prime Minister and Chairman of CCI. ان کو اگر یہ چیلنج کرنا ہے تو ان کے پاس ابھی 2 ہی طریقے ہیں کہ جا کے ایک ہی طریقے کے یہ جوائنٹ سیشن بنائیں. یہ تو پارلیمنٹیرین بھی ہیں، ان کو تو بہتر پتہ ہونا چاہیے کہ اب ان کے پاس یہ ہے کہ ابھی سپٹمبر میں 2020 میں یہ نیشنل اسمبلی میں ہم نے پیش کر دیا CCI کا ڈیسیجن، اور 16 اکتوبر 2020 میں یہ سینٹ میں بھی چلا گیا. تو اگر ان کو ایک باڈی چاہیے چیلنج کرنے کے لیے تو وہ ہے جوائنٹ سیشن بلائیں اور جا کے اس کو چیلنج کریں. دوسری چیز یہ بات کرتے ہیں کہ SBR نے بہت زیادہ کلیکشن کی ہے. دیکھیں یہ ایک بہت اہم سمجھنے کی بات ہے. اچھی بات ہے کہ SBR کلیکشن ان نے کی ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر 100 کمپنیز ہیں سندھ کے اندر اور کلیکشن آپ نے صرف 50 کی ہے، تو اماؤنٹ سے فرق نہیں پڑتا. فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ نے کن کن انڈسٹری سے کلیکشن کی، کتنی. اگر 100 کمپنیز ہیں کہ 100 سے کی ہیں یا 50 سے کی ہیں. دوسری چیز یہ کہ ان کی اپنی جو سندھ کے انڈسٹریلسٹ ہیں،
ان کے خلاف کورٹ میں ان نے چیلنج ان کو کیا ہوا ہے. مطلب ہے کہ ان کو خود نہیں ٹرسٹ ہے سندھ حکومت پہ. میں آپ کو یہ بھی ایک دکھا دوں آپ کے سامنے کہ ان نے کلیکشن کے اندر بھی لوٹ مار کرنے کی کوشش کی ہے. 2015 کا ان کا سندھ کمپنیز ایکٹ ہے, WWF کا ورکرز پارٹیسپیشن ایکٹ 2015 پہ. 2011 سے ان نے بولا ہے کہ اس کو بیک ڈیٹ کریں اور 2011 سے کلیکشن شروع کریں. مطلب یہ ہے کہ جو کمپنیز نے 2011, 12, 13, 14 میں ٹیکس کنٹریبیوشن اپنی دی ہوئی ورکرز ویلفیئر کی, وہ پھر سے دیں. اس لیے وہ کورٹ گئے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے 2 دفعہ ان کو لوٹنے کی کوشش کی ہے. تو یہ ہے حقیقت سندھ حکومت کی جو یہ کلیکشنز کی بات کرتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اگر کلیکشنز اتنی زبردست کی ہیں تو آپ نے کتنے پروجیکٹس کیے ہیں ویلفیئر کے لیے. یہ جو ہم کلیکشن کرتے ہیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ لیبر کے لیے کرتے ہیں کہ لیبر کو ہم کوئی ویلفیئر دے سکیں. آپ نے پچھلے 5 سالوں میں کتنے آپ نے لیبر کے لیے آپ نے ویلفیئر کیے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب فیڈرل میں تھا 7 پروجیکٹس ویلفیئر ورکرز ویلفیئر فنڈز کے تھے فیڈرل سے, وہ بھی صرف 7 ارب استعمال کرتے ہوئے. ان نے تو پھر بھی کچھ 23 ارب روپیز ان نے استعمال ان کو کلیکشن ان کی ہے پچھلے 5 سالوں میں. اور ان میں سے اس 23 ارب روپے میں ان نے صرف 2 پروجیکٹس کیے ہیں ورکرز ویلفیئر کے, اور وہ بھی مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ بھی ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے. مطلب شاید ابھی 7 سال ہو گئے ہوں ان کو اور وہ بھی ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے. تو میں سید غنی صاحب کو کہتا ہوں کہ اگر نہیں ہوتے توجہ تو آپ کو اس چیز پہ ہونی چاہیے کہ آپ ویلفیئر پروجیکٹس کتنے کر رہے ہیں اپنے لیبر کے لیے, ان کی فیملیز کے لیے, کیا دیا ہے آپ نے ان کو. اور اگر نہیں ہوتے آپ سے وہ 2 پروجیکٹس ہی آپ سے کمپلیٹ نہیں ہوتے تو میں سندھ آنے کے لیے تیار ہوں, 3 مہینوں میں میں ختم کر دیتا ہوں آپ کو وہ پروجیکٹس, اگر آپ سے یہ بھی کمپلیشن نہیں ہوتی. اس پہ آگے آئیں WWF کے اوپر. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی منٹس چینج ہوئے تھے, اس میں یہ اگریمنٹ نہیں ہوئی تھی. یہ ہے ہمارے تینوں چیف منسٹرز کے خط کہ WWF پنجاب کے, بلوچستان کے اور KP کے کہ EOBI فیڈرل میں رہنا چاہیے اور WWF کو ڈیوالو ہونا چاہیے with a mechanism in place, کہ جب ایک طریقہ ہو, ایک میکنزم ہو کہ کلیکشنز کیسے ہوں گی, اس کے جو اثاثے ہیں, ایسٹس ہیں, وہ کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوں گے, اور آگے جو اس کے پیسے ہیں, اگر 170 ارب آپ کہہ سکتے ہیں ویلفیئر فنڈ میں ہونا چاہیے جو ہے آن ریکارڈ جو اس کے لیجرز پہ ہیں, لیکن وہ فیڈرل ایکسچیکر میں ہیں. تو اگر آپ وہ پیسے نکالنے بھی جائیں آپ کے پاس 170 ارب نہیں ہوں گے, تو آپ اس کو کیسے ڈیوائڈ کریں گے؟ سندھ اور پنجاب تو پھر بھی ایک بڑا صوبہ ہے, اپنی کلیکشنز کر کے سروائیو کر جائے گا, بچ جائے گا, لیکن KP اور بلوچستان کا کیا ہوگا, ان غریبوں کو کیا ہوگا وہاں ہمارے لیبر کا؟ CCI کا ڈیسیجن ہے کہ اس کو ڈیوالو کرے, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم نے 9 میٹنگز اس پہ کی ہیں میکنزم ڈھونڈنے کے لیے, اور انشاءاللہ ہم میکنزم ڈھونڈیں گے, اس کو ڈیوالو کریں گے. میں شاید ذاتی طور پہ اس ڈیسیجن پہ اگر نہ بھی اگری کرتا ہوں, لیکن کیونکہ CCI کا ڈیسیجن ہے ہم اس پہ بالکل واضح طور پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور ہر روز اس پہ میٹنگ کر رہے ہیں, بلکہ آج پھر سے 5 بجے اس پہ میٹنگ ہے. لیکن میکنزم بڑا ضروری ہے کہ بڑے صوبے جو چھوٹے ہمارے صوبے ہیں ان کو نہ اس میں بیچ میں مار دیں. جو سندھ کو بالکل پرواہ نہیں ہے, ان نے جو بھی کلیکشنز کی ہیں اس پہ یا سٹیز ہوئے ہوئے ہیں. EOBI کے اوپر آئے تو اس پہ کلیکشنز ان کے کورٹ میں جا رہے ہیں. کتنے آپ نے ڈیتھ گرانٹس دیے ہیں, کتنی آپ نے پینشن بڑھائی تھی اپنی جب ہم نے لی تھی, اس پہ میں EOBI پہ میں آؤں گا, لیکن ان ساری چیزیں ان کی کانٹروورشل سب جوڈس اور کورٹس میں ہیں. تو انہیں غریبوں کے لیے کیا کیا؟ کچھ نہیں. یہ 3 خط CMs کے, ان کے اپنے CM مراد علی شاہ صاحب بھی CCI میں موجود تھے. اس وقت انہوں نے تھوڑی سی آرگیومنٹ کی, جب ہم نے آرگیومنٹ واپس پیش کی وہ اگری کر گئے تھے. اگری کچھ اور کرتے ہیں اور پھر میڈیا میں آ کے کچھ اور بولتے ہیں. میں یہ بھی ان سے پوچھتا ہوں کہ CCI کے ڈیسیجن کے بعد 15 دن کی اس کی سرکولیشن ہوتی ہے کہ کوئی بھی صوبہ اگر اگری نہ کرے اس پہ, اگر آپ نہیں اگری کرتے ہیں اس فیصلے پہ, تو آپ 15 دن آپ کے پاس ملتے ہیں کہ اپنی لانچ کریں اپنی کمپلینٹ. بتائیں آپ کو 1.5 سال بعد ہوش آیا, مجھے تو اس چیز کی فکر ہے
کہ 1.5 साल बाद आपको होश आया इस चीज पे। 15 दिन जो आपको मिलते थे, आपके सीएम ने कुछ भी नहीं लिखा, इन राइटिंग हमें दिखाएं। जो मिनट्स, जो सीसीआई की मीटिंग्स होती हैं, जो सारी जो मीटिंग्स हुई, उनके कोई मिनट्स आप दिखा दें। आईपीसी की जो मिनट्स हैं, जितनी मीटिंग्स हुई थी उनके मिनट्स आप जरा दिखा दें, उस पर आप कंप्लेन कर दें, कोई इन राइटिंग दे दें। मैं इस चीज पे इसलिए मुतमिन हूं, और आज मैंने इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी कि क्योंकि मैं इन सारी मीटिंग्स में बैठा हूं। मैं चैलेंज करता हूं कि सारे मिनट्स निकाल के देखें। बेशक अगर वजीरों ने डिसएग्री भी किया हो, उनके चीफ मिनिस्टर्स ने एग्री किया हुआ है, जो हेड है सूबे का, इन राइटिंग एग्री किया हुआ है। और आप हर मीटिंग निकाल के देखें आईपीसी की, आप देखेंगे कि जो अहम, जिनके जो स्टेक होल्डर्स हैं इसके, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज, सारी मीटिंग्स ने इन्हें बोला था कि ये दोनों चीजें डिवॉल्व ना होनी चाहिए इन राइटिंग। क्यों? क्योंकि उन्हें सिंध के हालात देखे थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि सिंध में क्या हुआ है, तो सारे एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज ने यह एग्री किया था कि नहीं होना चाहिए। उनके लिए तो ज्यादा आसान है, क्योंकि वो फिर वहां पैसे रिश्वत दे के, सिंध के हालात देख के वो बच भी सकते हैं कंट्रीब्यूशन देते हुए, लेकिन उनको पता था इसमें गरीब रुल जाएगा, क्योंकि सिंध में यही हो रहा है। तो जो 15 दिन आपको लीगली मिले थे, आपने वो भी नहीं जाया किया। मैं हैरान हूं कि 1.5 साल बाद आप में इतना दर्द जाग गया है यूबीआई के लिए और WWF के लिए। शायद इलेक्शन में कितना देर नहीं रहा, तो शायद उनके लिए फंड्स आपको जमा करने थे। लेकिन जो भी चीज़ है, अब मैं आपको कहता हूं कि प्लीज़, आपका हक है, आप ज्वाइंट सेशन बुलाएं, उसमें आप ज्वाइंट सेशन में आप शामिल हों और करें। मैं आपको अभी एक छोटी सी झलक देना चाहता हूं कि इनने यूबीआई में भी, और इनने क्या किया, यूबीआई में भी इनने क्या किया है, और इनने WWF में क्या किया है। इसमें मैं WWF से शुरू करता हूं कि WWF में इनने एक रवात में एक प्रॉपर्टी ली थी 250 कनाल की 2011 में। ये खुर्शीद शाह की मेहरबानी थी। ये आज तक केस नैब में है, आज तक 2011-2012 में आज तक नैब में है ये केस। ये उस वक्त उनने ली थी 71 लाख की मार्केट वैल्यू पे, उनने खरीदी थी 71। आज उसकी वैल्यू 40 लाख है। इतनी करप्शन हुई हुई, एक कनाल पे, एक कनाल उनने 70 लाख का लिया था, आज उसकी वैल्यू 40 लाख है। तो ये इनने किया है लूट मार WWF में। फिर आगे आए, फ्लड्स आए थे, इनने 1 अरब रुपया WWF के फेडरल से लेके सिंध भेजा था, 1 अरब रुपया फ्लड रिलीफ के लिए। आज तक उनका जो PAC का जो पैरा है, वो आज तक सेटल नहीं हुआ। और क्या किया था उस 1 अरब रुपए पे, अभी तक उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखा सके। सबको पता है कि क्या हुआ था उस 1 अरब रुपए से। और ये मैं आपको याद दिला दूं, ये कोई मेरा पैसा या उनका पैसा नहीं था, या कोई फाइनेंस डिवीजन का पैसा नहीं था, ये गरीबों का, लेबर का पैसा था। इसलिए इनसे वेलफेयर प्रोजेक्ट्स नहीं हो सकते। तो ये इसलिए चाहते हैं कि हर चीज इनके पास वापस आए, कि ये और इन चीजों का करें। ये सारा उस वक्त खुर्शीद शाह साहब थे, तो ये उनकी एक मेहरबानी थी। एक साथ इसमें भी इनकी हुकूमत के, PPP की हुकूमत में, कि एक एड कैंपेन दी गई थी 25 करोड़ रुपए की, खुर्शीद शाह के पास जब वो थे। उसमें भी, ये भी नैब में दी गई थी। इसमें बाकायदा तौर पे प्ली बार्गेन हुई है, मतलब माना है इनने, कि जो उस वक्त सेक्रेटरी थे या जो भी थे, प्ली बार्गेन हुई है, पैसे जमा हुए हैं नैब में इस स्कैंडल के ऊपर। तो ये चीजें इनने WWF में की हैं। मैंने जब इनकी प्रेजेंटेशन ली, इनने कितने रीजनल ऑफिसेज बगैर किसी टेंडरिंग के, बगैर किसी प्रोसेस के, इनने रीजनल ऑफिस खोले थे। वहां कुछ 150 लोगों की भर्तियां की हुई थी, जो आज हम उनको कैरी कर रहे हैं, कोई काम नहीं होता, बंद ऑफिसेज है, आज तक बंद ऑफिसेज है, लेकिन इन्होंने उस वक्त खोले थे। कोई काम नहीं उनका, कुछ भी नहीं। इस पे अगर आप स्क्रीन, आप ये मैं आपको दिखा रहा हूं, अभी आप आगे चले, मैं आपको यूबीआई का जरा बता दूं।
EUBI کا میں آپ کا ذرا یہ بتا دوں کہ EUBI میں ابھی آپ آئیں 350 ان نے غیر قانونی بھرتیاں کی تھیں اپنے دور میں PPP نے. اگر آپ دیکھیں, اگر آپ کمپیئر کریں کہ ان نے حالات کیا چھوڑے تھے جب ہم نے EUBI لی تھی, 5250 پینشن تھی, ہم 8500 تک لے کے گئے الحمدللہ. اس کا جو ایکچوریل تھا کہ اس کی ڈپلیشن کب ہوگی فنڈ کی, اس میں 10 سال کا اضافہ ہم نے دیا ہے ہمارے کلیکشن سے. 62% انکریز ہوئی ہے کنٹریبیوشن میں. ہم نے ہر سال ان کی جو کلیکشن ان کی جو تھی, ان کی کلیکشن تھی اگر آپ دیکھیں PPP کے دور کی 2008 سے 2013, ہر سال کی ان کی کنٹریبیوشن ان کی کلیکشن جو تھی وہ کچھ 10 ارب روپے کی تھی, 10.4 ارب روپے کی تھی. پھر PMLN کی حکومت آئی, 15.5 ارب پہ چلی گئی, کہہ رہے ہیں 16 ارب روپے پہ. ہم اس کو لے کے گئے ہیں ایوریج پہ 25 ارب روپے سال کے ہم لے کے گئے ہیں, اور اس سال کووڈ کے باوجود بھی انشاءاللہ ہم اس کو 25 ارب پہ ہم لے کے جائیں گے, کووڈ کے باوجود بھی. تو یہ جو یہ کہتے ہیں کہ الیکشنز ہم بہت کرتے ہیں, یہ ان کی حقیقت ہیں, یہ فیکٹس ہے, اور میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ آ کے یہ فیکٹس کریں. بلکہ میں ان سے آپ پہ ٹی وی پہ آپ لوگوں سے چیلنج کرتا ہوں کہ جو دن آپ کو چننا ہے, سارے امپلائرز اور سارے امپلائیز کی فیڈریشنز کے ہیڈز کو بلائیں, ان کو بٹھائیں آگے, ان سے پوچھیں کہ جس طریقے سے سندھ نے EUBI اور WWF کا حال کیا ہے, کیا یہ واقعی ان کو چاہتے ہیں کہ یہ ڈیوالو ہو؟ کیا یہ واقعی؟ میں چیلنج کرتا ہوں ان کو. اسٹیک ہولڈر تو وہ ہیں, میں نہ میں ہوں, نہ آپ لوگ ہیں, نہ سعید غنی صاحب ہیں. اسٹیک ہولڈرز تو وہ ہیں بیچارے, ان کو آگے لے کے آئیں اور ان سے پوچھیں ان کی کہانیاں کہ ان نے کیا کیا کیا. نہ ڈیتھ گرانٹس, نہ صحیح کنٹریبیوشنز ان کو دی ہیں جو ان کی بنتی ہے. تو یہ ہماری انکریز آئی ہے. تو بیسکلی 7 ارب روپے 2 سال میں ہم نے انکریز لے کے آئے ہیں. اس کے اندر 3 ارب 1 سال کا, یہ میں نے آپ کو فگرز بتا دی ہیں. 10 ارب PPP کے زمانے کی تھی, 16 ارب PMLN کے, اور 25 ارب ہمارا ہے. تو یہ حقائق ہیں. تو آ کے جب آپ کو پریس کانفرنس کرنی ہو مجھے سامنے بٹھائیں, آئیں حقائق, ہم فیکٹس اور فگرز کے اوپر بات کرتے ہیں جو آپ نے کرنا ہے. اس پہ آپ اگر آگے آئیں تو میں آپ کو اور دکھاؤں. یہ 18, جب آپ کو سب کو پتا ہوگا کہ نیب کا کیس تھا جس کے اوپر 18 پراپرٹیز EUBI کی سو موٹو پہ گئی تھی. ظفر گوندل اس وقت EUBI کے چیئرمین تھا. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا سکینڈل, لوٹ ڈاکہ مارنا بھی ایک کم اساس ہے, زیادتی کی ہے, ظلم کیا ہے EUBI کے ساتھ ان نے. 18 پراپرٹیز پہ جہاں ہمارے بیچارے پینشنز رول گئے تھے, اس کی وجہ سے ان کی پینشن کم ہوئی تھی. اگر آپ دیکھیں یہ جب 4 پراپرٹیز جب فری ہوئی انہوں نے کچھ نہیں کیا. جب سے ہماری حکومت آئی ہے اس پہ ہم یہ I-8 کی ایک پراپرٹیز ہیں, سنیماز ہیں, مال ہے, یہ اب ایک بلڈنگ تیار ہو گئی ہے. یہ دوسری والی, اس کا دوسرا فساد ہے, یہ انشاءاللہ اگلے 6 مہینے میں تیار ہوگا. ایک کی تیار ہو گئی اور رینٹ بھی ہو گئی ہے, فنڈز جو لیز بھی ہو گئی ہے جو EUBI کے ملتے ہیں. اگلی سائڈ پہ اگر آپ جائیں, یہ بلڈنگ اس حالت میں ہمیں ملی تھی. 10 سال یہ بلڈنگ OEC کی اس حالت میں تھی. مجھے افسوس اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ پینشنرز کا پیسہ ہے, اور 10 سال آپ نے ایک بلڈنگ ایسے چھوڑی ہوئی تھی. یہ ہم نے لیز کر کے یہ بلڈنگ آج آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. انشاءاللہ اس کو ہم PM سے اگلے مہینے اس کو انوگریٹ کرائیں گے. اور یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ پاکستان کی سب سے ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ بلڈنگ ہے. ایک مثال بنے گی یہ بلڈنگ, ایک انوائرمنٹ کے طور پہ بھی, انرجی ایفیشنٹ سے بھی, اور IT کی قابلیت سے بھی. اور یہ انشاءاللہ ہم آپ کو پوری ڈیٹیل جب میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ گزارش کریں گے کہ پرائم منسٹر صاحب خود انوگریٹ کریں. تو یہ ہم نے کیا, اور یہ ہم نے ساتھ سے لیز بھی کی ہوئی. پینشنرز کے پیسے ان کو واپس آ رہے ہیں کہ ہم کچھ کر سکیں. آگے اگر آپ جائیں, یہ جی ایک پراپرٹی تھی, اس وقت ہم نے 3 کروڑ روپے کی لی تھی, 3.3 کروڑ روپے کی لی تھی. آج کچھ 8 سال بعد اس کی ویلیو اٹھی ہے. تو آپ سوچیں اس وقت 8 سال پہلے جب خریدی گئی تھی اس کی کیا ویلیو ہوتی. لیکن کیونکہ یہ راجہ پرویز ارشد صاحب کی پراپرٹی ہے, ان کے بھائی کی پراپرٹی ہے, گوندل صاحب بھی ساتھ ملے ہوئے تھے, کک بیکس تھے, انہیں یہ مہنگی پراپرٹی خریدی.
آگے والی سلائڈ پہ جائیں, اس سے بہتر بھی ہوتی. یہ والی آپ دیکھیں, اس وقت ہم نے 2012 میں یو بی آئی نے کک بیکس لے کے پیسے روٹ مار کے پینشنرز کے یہ 6 کروڑ روپے کی خریدی تھی. میں آپ کو افسوس سے آج بتانا چاہتا ہوں, افسوس سے, کہ یہ آج 8 سال بعد بھی اس کا 9.5 کروڑ روپے اس کی صرف ویلیو ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی لیڈرز کی یہ پراپرٹیز تھیں. یہ نے یہ ظلم کیا. یہ اس وقت 6 کروڑ روپے کی خریدی. ذرا پیچھے جائیں اس والے میں. یہ آپ دیکھیں کہ یہ نے 33 ملین کی خریدی تھی. آج بھی اس کی ویلیو صرف 8 ملین کی ہے. اس وقت دیکھیں کہ کیا ہوگی اور آج کیا ہے. اس کی آج کی ویلیو, ان کے یہ راجہ 10 سال بعد ان کے بھائی کی پراپرٹی یو بی آئی میں جو خریدی گئی تھی, یہ سب کے سب, یہ جو سعید غنی صاحب جو پریس کانفرنس کرنا چاہتے ہیں نا, میں ان کو کہتا ہوں یہ آپ کی حکومت کی پرفارمنس تھی. اس کا جواب دیں پبلک کو بھی نہیں, پینشنرز کو, جن غریبوں کو ابھی پھر بھی 8,500 روپے پہ جو ہماری حکومت نے آ کے انکریز کیے رہنا پڑتا ہے, ان کو آپ جواب دیں. اس کو آپ آ کے جواب دیں کہ کیا کیا آپ نے. 18 ایسی پراپرٹیز ہیں جو میں آپ کو ایک سے ایک آپ کو لسٹ کر سکتا ہوں. آگے چلیں. یہ خورشید شاہ کے ساتھ ایک سکھر میں ان نے پراپرٹی لی تھی. یہ بھی ان نے 120 ملین کی اس وقت لی تھی. ان کی اس کی قیمت ہی وہی نہیں تھی, مطلب کہ شاید 5 یا 6 گنا زیادہ ان نے اس وقت خریدی تھی. تو کون اس پہ, اس کے اور بھی پراپرٹیز ہیں, میں آگے اتنا, اور بھی 18 پراپرٹیز تھیں. سینیٹر گلزار کی بھی پراپرٹیز تھی. اس وقت مارکیٹ ویلیو پہ 30 کروڑ کی پراپرٹیز ان نے 1 ارب روپے کی خریدی ہیں. اور ایک نہیں, ایسے 6 یا 8 پراپرٹیز کی ہیں. کوئی 23 کروڑ کی مارکیٹ ویلیو کی پراپرٹی انہوں نے 93 کروڑ میں خریدی ہے. کوئی 33 کروڑ کی پراپرٹیز انہوں نے 1.1 بلین روپیز کی خریدی ہیں. 18 پراپرٹیز پہ سو موٹو لیا ہوا تھا سپریم کورٹ نے. میں آپ کو یہ بھی خوشی سے بتا دوں پی ایم صاحب کی محنت سے کہ اگلے 2 سے 3 مہینے وہ سو موٹو کا کیس بھی ہم حل کر کے یہ ساری پراپرٹیز کو ہم واپس کر رہے ہیں, کہیں پہ ہم ڈیولپمنٹ شروع کر رہے ہیں کہ پینشنرز کو اپنے پیسے ملیں, ان کی انکریز آئے, یو بی آئی میں بہتری آئے. یعنی 18 کی 18 پراپرٹیز میں جو یہ دونوں حکومتیں پچھلے 10 سال میں نہیں کر پائی, انشاءاللہ ہم اگلے 3-4 مہینوں میں یہ کر کے آپ کو دیں گے. تو یہ حقائق بڑے ضروری تھے کہ میں آپ کے سامنے لے کے آؤں کہ یہ کیا کر رہے ہیں یو بی آئی کے اندر. میں آخر میں یہ بھی بتا دوں کہ دیکھیں, یہاں میں زیادہ باتیں نہیں کرتا, میں ایکشنز میں زیادہ بلیو کرتا ہوں کہ جو آپ کے کام دکھانا چاہیے. اور میں یہاں پولیٹیکل سکورنگ بھی نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ یہ غریبوں کا پیسہ ہے, یہ ورکرز ویلفیئر کا پیسہ ہے, لیبر کا پیسہ ہے, یہ پینشنرز کا پیسہ ہے. میرا تو یہ ٹارگٹ ہے, میں نے بار بار آپ کو بتایا کہ انشاءاللہ ہماری اس ٹرم ختم ہونے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو ہماری پینشن ہے وہ منیمم ویج کے برابر ہو. اگلے سال اگر یہ باقی پراپرٹیز ٹھیک ہو جائیں اور جو ہم کنٹریبیوشن اگر 30 ارب ایک سال پہ لے جائیں تو میں انشاءاللہ اگلے سال یہ پینشن بھی 8,500 سے میں 10,000 روپے پہ لے کے جاؤں گا مہینے کی. تو انشاءاللہ ہماری تو اس پہ پوری کوشش ہے. تو میں اس لیے, میرے سینئر ہیں سعید غنی صاحب, ایک پولیٹیشین ہیں, سینئر ہیں, پیر ہیں, تو اس لیے میں ان سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ سیاست ہر چیز پہ کریں. پی ڈی ایمز اپنے کریں, کرونا کے حالات میں اپنے وہ فلاپ سے جلسے کریں, ہم وہ بھی کریں, لیکن ان غریبوں کے ساتھ نہ کھیلیں. میرے آپ سے بس یہ چیز ہے. اگر کوئی لیگل پوائنٹ آپ کو آرگیو کرنا ہے, کوئی چیز کرنا ہے, میں حاضر ہوں. اس وقت بھی میں نے مراد علی شاہ صاحب کو بھی کال کی تھی کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں یو بی آئی اور WWF کے لیے. اس وقت کوئی انہیں آواز 1.5 سال میں آپ کو یہ ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ 1.5 سال میں کوئی جو بھی ان کو لیگل اپرچونٹی ملی اپنی کوئی بھی آبجیکشن لکھنے کی, انہیں نہیں لکھی. خط کے جواب نہیں دیتے, یہ کچھ بھی نہیں کرتے, اور پھر آ کے انہیں یہ پریس کانفرنسز اس طریقے کے کرتے ہیں. تو میں اس لیے یہ ضروری سمجھا تھا کہ یہ آپ کے سامنے یہ میں واضح طور پہ کروں. آخر میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں بہت ٹائم گزر گیا ہے. سن کارڈ اور یہ الیکٹیبل نان الیکٹیبل کارڈ
معاون خصوصی سید ذوالفقار عباس بخاری کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس. انہوں نے کہا کہ سعید غنی نے میڈیا میں بے بنیاد اور غلط عدد و شمار پیش کیے ہیں. پیپلز پارٹی نے 2011 میں ای او بی آئی کو آئی پی سی کے ماتحت کیا. سعید غنی اپنی ہی پارٹی کے فیصلوں کو چیلنج کر رہے ہیں. مشترکہ مفادات کونسل کا فیصلہ ای او بی آئی کو منتقل کیا جائے. پی ٹی آئی حکومت کے حوالے سے انہوں نے بات کی. اب تک جو اقدامات اٹھائے گئے, انہوں نے کہا کہ حکومت نے ای او بی آئی وصولیوں میں نمایاں اضافہ کیا ہے. معاون خصوصی سید ذوالفقار عباس بخاری پریس کانفرنس کر رہے ہیں اسلام آباد میں, اور انہوں نے ای او بی آئی سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ مشترکہ مفادات کونسل کا فیصلہ ای او بی آئی کو منتقل کیا جائے, اور پی ٹی آئی حکومت نے ای او بی آئی وصولیوں میں نمایاں اضافہ کیا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی بات کر کہا کہ سعید غنی نے میڈیا میں بے بنیاد اور غلط عدد و شمار پیش کیے ہیں. پیپلز پارٹی نے 2011 میں ای او بی آئی کو آئی پی سی کے ماتحت کیا. میں کن نے ان کو اس حالت میں ڈالا ہے؟ صرف آپ نے. آپ کی تو پرفارمنس نون لیگ سے بھی بدتر ہے, اور آپ کو بہت ہی کوئی مارکا مارنا ہوگا کہ آپ کی نون لیگ سے بھی پرفارمنس خراب ہو. تو اس لیے میں سوچا تھا کہ آپ سے آج کر کے یہ آج آ کے یہ واضح طور پہ آپ سب کے لیے کلیئر کروں. میں پھر سے آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا. معاون خصوصی سید ذوالفقار عباس بخاری اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اور اس وقت صحافیوں کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کے جواب دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ مشترکہ مفادات کونسل کا فیصلہ ای او بی آئی کو منتقل کیا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ حکومت کی جانب سے اب تک جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں اس پر بھی انہوں نے روشنی ڈالی, اور کہا کہ پی ٹی آئی حکومت نے ای او بی آئی وصولیوں میں نمایاں اضافہ کیا ہے اور پینشنز میں بھی اضافہ کیا گیا, اور سعید غنی نے میڈیا میں بے بنیاد اور غلط عدد و شمار پیش کیے. لیکن اس میں انڈیا جہاں پہ زیادہ کورونا کا شکار ہے ان کے لیے ویزوں کی کوئی پابندی نہیں ہے لیبر کے لیے, لیکن ہمارے لیے لگائی گئی ہے. اور ابھی جو وزیر خارجہ کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں کس قسم کا میسج ملا یو اے کی لیڈرشپ کی طرف سے اس حوالے سے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ, جہاں تک سی سی آئی کی بات ہے, جیسے میں نے آپ کو بولا کہ یہ ہماری درخواست یہ سپریم کورٹ میں لانچ ہو چکی ہے. تو اب سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے کہ وہ ایک بینچ بٹھا کے اس پہ ڈبیٹ کریں گے کہ کیا کرنا ہے, اور وہ ڈیسیجن کے لیے ہم سب ویٹ کر رہے ہیں, ہم سب اس پہ ہیں. اور جب سپریم کورٹ نے بولا تھا کہ سی سی آئی کی ڈیسیجن آئے, سی سی آئی کی ڈیسیجن آ چکی ہے اور ہم نے کورٹ کو ہم دے چکے ہیں. تو انشاءاللہ یہ بھی بہت جلد ایک چیز, تو 18th امینڈمنٹ میں یہ جب ایک کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ بنی تھی, یہ ان کی حکومت نے اس سے نکال کے اس کو 18th امینڈمنٹ میں یہ نہیں آتا. اگر ہمیں ضد ہوتی یا ہم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتے تو ہم کہتے کہ ہم WWF اور دونوں ای یو بی آئی رکھتے ہیں. لیکن میں بھی بلیو کرتا ہوں کہ آگے جاتے ہوئے پاکستان کی بہتری یہ ہے کہ WWF ڈیوالو ہو, لیکن تب ہو کہ کلیکشن کا آپ کا ایک میکنزم ہو. ایف بی آر کی کیا سٹیٹس ہوگی, پروف پروونسز کی کیا ہوگی, اس کے اثاثے, اس کے بینک اکاؤنٹس کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوں گے. جو ٹرانس پروونشنل کمپنیز ہیں, اسٹینڈ الون کمپنیز پہ تو آپ آسانی سے کلیکشن کر سکتے ہیں, لیکن جو ٹرانس پروونشنل ہو وہ کیسے کریں گے, کوئی پتہ ہے مجھے. اور میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہو سکتے, میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس پلان ہے تو شیئر کریں ہمارے ساتھ. ہم نے 8-9 میٹنگز اس پہ ہم کر چکے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی میکنزم بنا کے ہمارے سامنے پیش کریں جو سارے صوبوں کے لیے کام آئے, ایک صوبے کے لیے صرف نہیں, سارے صوبوں کے لیے کام آئے. تو اس پہ یو ای کا دیکھیں, یو ای کا صرف یہ ہے کہ جو بھی ویزے پہ جو سلو ڈاؤن ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت جلد انشاءاللہ ابھی یہ ختم ہو جائے گا. اس میں بہت زیادہ وجوہات ہیں, اور مین جو اس کا وجوہات یہ بھی ہے کہ ہمارے لوگ بھی ارسپانسبلی ایکٹ کر رہے تھے کہ ہم لوگوں کے پاس جو بیچارے ورکرز تھے ان کو درہم ہم دے کے وزٹ ویزا پہ بھیج رہے تھے, اور وہ وہاں جا کے نہ کام ہوتا تھا نہ کچھ ہوتا تھا, پھر روڈ پہ سوتے تھے, ان کے راؤنڈ اباؤٹس پہ سوتے تھے, پارکس میں سوتے تھے. تو کرونا کے دنوں میں وہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا. ایک وقت مجھے یاد ہے کہ 3 فلائٹیں کئی لوگ اس سے واپس ڈپورٹ ہوئے تھے کیونکہ وہ وہاں گئے تھے وزٹ ویزا پہ لیکن تھے لیبر. تو ہمیں اس چیز کا ایک میکنزم ہم یو اے کے ساتھ بنا رہے ہیں کہ ہم کیسے اس کو صحیح طریقے سے ڈیفائن کر سکیں کہ یہ آپ وزٹ ویزا والا وزٹ ویزے پہ ایک ٹورسٹ ہی آ رہا ہے, لیبر نہیں جا رہا, لیبر ویزے پہ جائے. تو یہی ایک میکنزم ہے. اور کووڈ کے زمانے میں جب ایئرپورٹ پہ آپ کو ایسا رش ہو جائے, کیونکہ فوراً تو فلائٹ آپ کو نہیں ملتی 1 گھنٹے بعد, کبھی 1 رات رہنا پڑتا ہے, کبھی 2 رات رہنا پڑتا ہے, اور ہر ملک کرونا کی وجہ سے ڈرا ہوا ہے.
تو اس لیے وہ بھی ڈرے ہوئے تھے کہ اگر یہ ہو گیا تو ہمارے تو 2-3 ہزار لوگ آپ کے ہمارے ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے ہوں گے، کیونکہ غیر قانونی طریقے سے یہ آ رہے ہیں، ان دا سینس کہ وزٹ ویزا لے کے آ کے لیبر کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ کاشف رفیق صاحب، بھائی صاحب یہ فرمائیے، آخر کیا ایسا امر پوشیدہ ہے کہ بار بار آپ کی ذات کوئی کرٹیسزم میں رکھا جاتا ہے، آپ کے خلاف ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک پٹیشن جاتی ہیں اور آپ کی جو ڈومین ہے اس کو کرٹیسائز کرتی ہے، اپوزیشن کرے یا کوئی اور کرے، اور کبھی یہ پروپیگنڈا لانچ ہوتا ہے کہ آپ اسرائیل کا وزٹ کر کے آئے ہیں، کبھی آپ کو غیر کا وہ کہتے ہیں کہ ان کو منتخب نہیں ہے لیکن یہ اتنی انفلوئنشل کیوں ہے؟ آج یہ اس پر راز سے پردہ اٹھا دے، آخر وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کس کو اٹیک کریں، کانسنٹریٹ کس کو کریں۔ میں پہلی بات میں نے پہلے بھی ٹی وی پہ کہا کہ مجھے فخر ہوتا ہے جب میں ان کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کی شکلیں دیکھ رہا ہوتا ہوں، وہ سب مجھے اٹیک کرتے ہیں۔ میں نے کرونا کے دنوں میں بھی دیکھا جب ان نے سرا تافتان کا میرے پہ ڈالنے کی کوشش کی، نہ میرا لینا دینا، نہ مجھے اس بارڈر کے ساتھ کئی ایجنسیز، کئی ڈپارٹمنٹس، کئی آرم فورسز کے ہوتے ہیں، لیکن ان نے مجھے چنا کہ جی تافتان کے میری ایک کال سے 7 آرمی کے کوئی ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، بارڈر کنٹرول ہوتی ہیں، وہ سارے کھل گئے تھے اچانک۔ تو مجھے تو خوشی ہوتی ہے کہ جب یہ سب مل کے مجھے اٹیک کرتے ہیں، کیونکہ اس کا مطلب ہے میں کچھ صحیح کر رہا ہوں۔ اور جہاں تک آپ کی بات یہ اسرائیل کی وزٹ کی، اگر کوئی بھی عقل مند انسان ذرا دیکھ کے گوگل پہ دیکھ لیں کہ پولیٹکس جوائن کرنے سے پہلے جب میں انگلینڈ بھی رہتا تھا کہ میں نے کتنے آرٹیکلز پیلسٹائن کے لیے لکھے ہیں، کتنی چیزیں میں نے پیلسٹائن کے لیے سپورٹ کی۔ وہاں تو ایک پوری موومنٹ ہوتی ہے، ملین مین مارچ جو پیلسٹائن کا ہوتا تھا، سب سے آگے ہمارے تھے، ہم سپانسر بھی بلکہ کرتے تھے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ وزٹ کرنے کی، اور ٹویٹس بھی آپ دیکھیں، جہاں تک بات ہے اسرائیل کی وزٹ کی، نہ میں کبھی زندگی میں پہلے گیا ہوں اسرائیل، نہ مجھے ابھی کوئی شوق ہے جانے کا، نہ میں اس چیز میں ہوں۔ یہ ایک کنسپیریسی ہے۔ اور آج صبح اپنے وکیل جو میرے انگلینڈ میں وکیل ہے، وہ جو مڈل ایسٹرن کوئی اخبار ہے جس نے آج ٹاپ کیا ہے، میں آج لوگوں کو آپ کو واضح طور پہ کر دوں کہ آج آپ کے 10 بجے تو انگلینڈ کے 5 بجے ہوں گے، ان کو ایک لیگل نوٹس میرے لندن کے لائر سے، وکیلوں سے مل چکا ہوگا، اور ان کو ہم باقاعدہ کورٹ میں لے کے جائیں گے کہ یہ نے جھوٹ بولا ہے، اور یہ ایک بہت بیہودہ قسم کا جھوٹ بولا ہے کہ ایک فضول کی کنٹروورسی بنا کے اور اس میں میرا نام ڈالنا۔ تو ہم ان کو انگلینڈ کے کورٹس میں، کیونکہ وہ انگلینڈ کی ایک ہم نے آج نکالا کہ انگلینڈ کی کمپنی ہے، بلکہ میں آپ کو ایگزیکٹ پتا بھی دے سکتا ہوں، میرے وکیل نے صبح بھیجا ہے، تو اس کا لیگل نوٹس تیار ہو رہا ہے، اور ان کو ہم بھیجیں گے کہ واضح طور پہ سب کو پتہ چلے کہ ہم نے صرف باتیں نہیں، ایکشن بھی لیا اس جھوٹ۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ چلو میرا تو آپ لوگوں کو شوق ہے میرا نام ڈالنے کا، ان چیزوں میں ڈال دیں، لیکن ہماری حکومت میں سے کوئی بھی کبھی اسرائیل نہیں گیا۔ اور یہ جو 20 نومبر جو انہیں ڈیٹ بھی چنی ہے، جس عقل مند نے ایٹ لیسٹ وہ ڈیٹ تو چنتے جب میں ملک میں تھا ہی نہیں۔ 20 نومبر کو میں لائیو پریس کانفرنس ورلڈ اکنامک فورم کا پرواز کا، جو ایک ہی پاکستان کا پرواز کا جو انیشیٹو ہے، لاہور میں، کراچی میں لائیو آن ٹی وی کر رہا تھا۔ تو مطلب جھوٹ بولنا بھی ہے، یہ وہ مریم نواز ایسے جھوٹ پکڑے جاتے ہیں 2 دن بعد۔ اینی ویز اور کوئی سوال؟ جناب ابھی آپ نے ذکر کیا 2011 میں خریدی کی ایک زمین کا، جس کی قیمت 40 لاکھ روپیہ اس وقت ہے، اور اس وقت 71 لاکھ کی خریدی کی، جبکہ اس وقت موجودہ وقت میں روات کے ارد گرد سورنگ ایریا میں تمام میں 2 لاکھ روپیہ مرلہ کے حساب سے، یعنی 40 لاکھ روپے کی ایک کنال بکتی ہے۔ تو کیوں نہ وہ زمین آپ لوگ بیچ کے، یا اسی زمین میں وہ جو اب میں سمجھ گیا ہوں سوال۔ آپ سمجھے نہیں ہے نمبر 2، یہ آپ نے یو اے کی بات کی ویزوں کے سلسلے میں، وہ تو چلو قانون جو بھی ہوگا، لیکن ابھی گیس کی سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے انڈسٹری ساری بند ہو رہی ہے، اور مزدور سارا بے روزگار ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کیا؟ اب جو روات کی زمین ہے اس پہ ہم نے نیب کا کیس ہے، تو جب تک نیب کا کیس ہے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا۔ انشاءاللہ جب وہ نیب اپنی انویسٹیگیشن ہر چیز ختم کر دیں گے تو اس پہ ہم ایکشن ضرور لیں گے۔ اگر مہنگی ہوگی اور ورکرز کے ویلفیئر کے لیے فائدہ مند ہو تو ہم ضرور اس کو
उसके मुताबिक करेंगे। नसीम सिद्दीकी साहब आप तक लास्ट तक करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है 2 सवाल पूछने की, क्योंकि आप लंदन में भी रहे। एक तो ये बताइए कि जो अनिल मुशर्रफ के खिलाफ का केस था रेयाम का, वो हार गई है, उन्होंने अपोलोजाइज किया है, उसमें कोई डैमेज भी रेयाम खान पे करेगी? और दूसरा ये है कि नवाज शरीफ को जिस तरह लंदन से लाने की बात हो रही है, आप वहाँ बड़े अरसे रहे, तो क्या सूरत इख्तियार की जाएगी नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के लिए? जी, अब अनिल मुशर्रफ साहब का केस मेरे लिए कमेंट करना शायद जायज़ नहीं होगा कि कॉम्पनसेशन दिए, डैमेजेस दिए या नहीं। जहाँ तक मुझे पता है कि उन्हें अपोलोजाइज़ किया है, अपनी चीज़ रिट्रैक्ट की है, तो बेसिकली मान गई हैं कि उन्हें झूठ बोला है और नॉन क्रेडिबल इंफॉर्मेशन इन्हें पेश की है। आप सबको पता भी होगा कि मेरा भी केस है और मेरे लिए कोई माफ़ी शाफ़ी चलेगी नहीं। मैं उनको कोर्ट में लेके जाऊंगा और जो भी उनको जिन पार्टी से जो पैसे उनको फीड होते जाते हैं और दिए जाते हैं, वो इंशाल्लाह इंग्लैंड के कोर्ट्स में मैं उनसे निकालूंगा। नवाज शरीफ को और नवाज शरीफ का देखें, जो भी उसमें लीगल जो मैकेनिज़म्स होंगे हम उसके मुताबिक चलेंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हमारी गवर्नमेंट बात कर रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका वे फॉरवर्ड हमें नज़र आएगा। लेकिन इंग्लैंड के अपने लॉज हैं और बड़े ब्रॉड एम्बिट्स हैं और लॉज हैं, तो उसके मुताबिक सर ये होगा। अब सबका जी बहुत शुक्रिया। मुआविन खुसूसी सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुश्तरका मफादात कौंसिल का फैसला